کیونکہ جب یہ آئیں گے تو ان کی نہ ایک پالیسی ہے، نہ ایک سوچ ہے، اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ڈفرینٹ لوگوں کی حکومت ہے اور ان کی سوچ الگ ہے، ان کے مفادات اپنے اپنے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں جب یہاں ملک میں کرونا آیا تو ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی، اثر پاکستان پہ ہوا، ہمارے خلاف ایک شور مچا، پھر ایک سازش ہوئی، اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، جب ہم آئیں گے تو اس میں ملک میں خوشحالی آئے گی، مہنگائی ختم ہوگی۔ لیکن ہم سب نے دیکھ لیا کہ یہ کس لیے آئے تھے۔ اگر انہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا تھا تو کوئی پالیسی دیتے کہ انڈسٹری کیسے چلائیں گے، اس ملک کا کاروبار کیسے چلے گا، ہماری آمدن کیسے بڑھے گی، ہم قرضوں سے کیسے اتریں گے، کوئی پروگرام تو دیتے، کوئی پالیسی تو دیتے۔ لیکن یہ صرف قرضوں پر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ان مجرموں کی وجہ سے 35 سال انہوں نے حکومتیں کی، انہوں نے اتنے قرضے لیے کہ آج اسی قرضوں کے بوجھ تلے سارے پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑی بیماری اور کینسر یہ قرضہ ہے۔ اگر پاکستان میں قرضہ نہ لیا جاتا تو ہم آج کسی کے غلام نہ ہوتے، کیونکہ اب جو بھی قرضہ لے گا یا لیتا رہے گا وہ اسی قرضوں پہ جاتا تو ہم آج کسی کے غلام نہ ہوتے، کیونکہ اب جو بھی قرضہ لے گا یا لیتا رہے گا وہ اسی قرضوں کو واپس کرنے میں لگے گا، اور قرضے بمائے سود۔ ہمیں تو افسوس یہ بات ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہم سے سود کے ساتھ قرضے وصول کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قرضوں پر ملکی چلانا ہے، مہنگائی لانی ہے، ٹیکسز لگانے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل اور یہ بجلی اور گیس اس کو مہنگا کرنا ہے، تو پھر تو کسی کو بٹھا دو، روزانہ مہنگائی ہوگی، تو یہ مہنگائی کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اور تیار ہو جاؤ اور مہنگائی آئی ہے۔ تو اگر یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے مہنگائی لانی تھی تو پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں گیا، ہماری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس ملک میں 35 سال تجربہ کر چکے ہیں۔ ان کی تجربوں کی وجہ سے آج ملک بے روزگار ہو چکا ہے، ان کی وجہ سے ملک قرضدار ہو چکا ہے، آج ملک میں بدامنی ہے، انصاف نہیں ہے، تو انہوں نے سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا تو یہی جدوجہد ہے، عمران خان کی جدوجہد ہے کہ ہم نے اس ملک میں لوگوں کو آواز دینی، لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، آپ کا حق ہے کہ ان چوروں کو پوچھیں کہ اگر آپ آئے تھے تو آپ نے اس ملک کو کیا دیا۔ ہمیں صرف قرضوں میں ڈبویا ہوا ہے، مہنگائی کے مارے لوگ سارا ملک تباہ ہو رہا ہے، تو کب تک یہ برداشت ہوگا؟ تو میری نظر میں یہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں یہ برداشت سے باہر ہے۔ تو اس سلسلے میں جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو جیل بھروں تحریک ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو مہنگائی ہے، لیکن دوسرا مسئلہ ہم نے اسمبلیوں سے 10 مہینے پہلے استعفیٰ دیا، ہمارے استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر اپنا بناتے ہیں، انہوں نے الیکشنز کا اعلان کر دیا جو بالکل آئین کے مطابق نہیں، انہوں کو 10 مہینے پہلے استعفے منظور کرنے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صوبائی اسمبلیاں ختم کریں تو ہم بھی قومی ختم کر دیں گے، لیکن ہم تو اپنی زبان پہ قائم رہے، صوبائی اسمبلی ہم نے ختم کی، لیکن یہ وہیں پیچھے رہ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی جا رہی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس میں سوال ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کبھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن، کبھی کسی کو خط لکھتا ہے، گورنر کچھ اور کہتا ہے، تو یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا قانونی حق ہے، آئین میں ہمیں اجازت دی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، کیونکہ جب یہ الیکشن نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آئین توڑنا چاہتے ہیں۔ جب آئین ٹوٹے گا تو پھر تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، پھر اس ملک میں کیا رہ جائے گا؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین سے نہ چھیڑیں، یہ آئین بڑی مشکل سے پاکستان میں بنا، اور اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہو، سیاست میں ہلچل ہو، ملک میں پریشانی ہو، مہنگائی ہو، تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں تو بتائے کہ ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا، اس دلدل سے نکالنا کیسے؟ یہ صرف آئے ہیں اپنا وقت پاس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا ہم قانون سازی کریں گے، ہم اچھی قانون سازی کریں گے۔ قانون سازی کیا ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کس لیے آئے تھے۔ انہوں نے قانون پاس کیا اور احتساب کو ختم کر دیا۔
اپنے سارے کیسز ختم کر دی، اپنے جو چوری کے الزامات تھے یا کیسز تھے وہ سب بری ہو گئے، عدالتوں سے بری ہو. تو یہ آئے اس لیے تھے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کے لیے کام کرے. اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا تو 35 سال کا نتیجہ ہمارے سامنے. یہ آئے تھے اپنا احتساب ختم کرنے کے لیے، یہ کامیاب ہو گئے اور ملک کو ڈبو دیے. آج جو ملک کا حال ہے، ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ ان کا تو ساری جائیدادیں ڈالر باہر دنیا میں پڑی ہے. اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ، اور پاکستان کے لوگ ڈوبتے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آگے کیوں نہیں بڑھنا. میری کئی میٹنگز ہوئی، میں ہمیشہ ان سے بات کرتا رہا کہ آئیں الیکشن کریں، جس کے ساتھ اکثریت ہے ملک کو چلائے. تو ان کا صاف جواب ہے کہ آپ جیت رہے ہیں. تو میں نے اکثر یہی کہا کہ ملک کے لیے کریں، جیت اللہ کو پتہ ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن اس ملک کی خاطر یہ آپ الیکشن کریں. تو یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے. تو ہم عمران خان کا یہ میسج ہے عوام کو کہ آپ نکلیں، ان چوروں لٹیروں کے خلاف نکلیں تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ایماندار لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں. کیونکہ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے. مجھے اس ملک میں کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی، اس ملک میں تباہی نظر آ رہی. اور جب تک یہ لوگ بیٹھیں گے نہ دنیا اعتماد کرے گی نہ عوام اعتماد کرے. ان کو تو عوام کے پاس جانے شکل ہی نہیں دکھا سکتے، یہ تو باہر جا نہیں سکتے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کریں گے ان کا صفایا ہو جائے گا. تو میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں عقل کے ناخن لیں. یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کو آگے چلانا ہے. اور اس ملک میں ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کراؤ. ہم تو کچھ اور نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کرائیں تاکہ ملک آگے چلے. لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا ذاتی مفاد کا ایجنڈا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ، ایک تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جب یہ الیکشن کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو مارچ میں تو یہ الیکشن کرانے کو تیار ہے بائی الیکشن، لیکن اپریل میں صوبائی اسمبلیز کے جنرل الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو حالات کی بات کرتے تو ان کو میں یاد دلاؤں کہ 2013 میں 2008 سے 13 میں بہت زیادہ حالات خراب تھے، لیکن جیسے ہی الیکشن ہو گئے، خٹک صاحب موجود ہیں، چیف منسٹر بن گئے، اسی صوبے میں حالات بہتری کی طرف گئے اور امن آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایکسکیوزز ہے وہ بھی غلط ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خٹک صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے اوپر بوجھ ہے، مہنگائی ہے، تو مہنگائی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام آئے گی الیکشن کے ذریعے. تو اگر الیکشن نہیں ہوگا تو جس طرح 10 مہینے ان کی کارکردگی رہی، یہ مزید مہنگائی ہوگی اور مزید غریب کے اوپر بوجھ آنے والا ہے. تو غریب کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم ایک پرامن طریقے سے، یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہم جیل جانا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب عام آدمی بھی جیل جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہو، امپورٹڈ حکومت کو پتہ ہو کہ حالات کتنی سنگین ہیں. اگر اپنے حق کے اصول کے لیے کوئی جیل جانا چاہیں، یہ مجھے ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 1876 سے 5 دفعہ ہوا ہے اور 5 دفعہ کامیاب ہو گیا ہے جیل برو تقریر، کیونکہ یہ آخری حربہ ہوتا ہے. ایک بار خٹک صاحب ان کو پتا ہو کہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے آئین کو ہاتھ بھی لینا، ہم نے پرامن طور پر جانا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. وزیر داخلہ صاحب کا بیان کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا ان کی بات کی مذمت کرتے ہوئے کہ جو 10 مہینے سے آپ نے ملک کا حال کیا اور جو 35 سال آپ اس حکومت پر، چونکہ پوری 35 سال آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، 1 2 3 پارٹی چھوڑ کے سارے پی ڈی ایم کی باری یہ لیتے رہے. تو جو آپ نے ملک کا حال کیا اور آخری 10 مہینے میں آپ نے ملک کا جو غریب کے اوپر کیا ہے، اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اب آپ آئین کو وائلیٹ کر کے نکل رہے ہیں، آئین کو وائلیٹ کر کے الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. تو آج کا احتجاج لیڈرشپ، ورکر اور عام لوگوں کا جیل جانے کا یہ ایک آخری حربہ ہو سکتا ہے اور یہ ہم پیسفلی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. مجھے آج خوشی اس بات پہ ہے
کہ سپریم کورٹ نے اس موٹو لیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس وقت ملک پہ جو سیاسی ایک بونچال ہے اور عدم استحکام ہے تو سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے آج جو ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ اس لیے پرامن شاہ پروان خان اور خٹک صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم صرف دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ ماروائے آئین ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے۔ ہمارے پاس جو آپشن ہے اس آپشن کے مطابق تو میں یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس وقت جو ملک میں سیاسی بونچال ہے اس میں ضروری ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے نا وہ اس وقت ضرورت ہے کہ صرف صوبوں کی نہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا ناکام ہو چکی ہے، یہ اپنی معاشی پالیسی میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اس لیے جو ابھی IMF کی بنیاد پہ 170 نئے ٹیکسز لگائے ہیں، اس کے جو غریب عوام کے اثرات ہوں گے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ عوام نئے مینڈیٹ کی طرف جائے اور عوام سے پوچھا جائے۔ میں صرف ایک خاموش خبر اور